اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب دیکھیں رجب کا مہینہ گزرا، اب شعبان کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے، حضور سب سے زیادہ روزے رمضان شعبان میں رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ رمضان کے لیے ہمیں استعداد اور تیاری اور ترقی اور جذبہ پیدا ہو جائے، اور یہ بھی دعا فرماتے تھے کہ اللہم بلغتنا شعبان بلغنا رمضان، یا اللہ جیسے آپ نے ہمیں شعبان نصیب کیا ایسے رمضان نصیب فرمائے۔ اچھا، رمضان کا مہینہ کیا ہے کہ ابھی پہلا حصہ جو ہے وہ رحمت ہے، دوسرا حصہ جو ہے وہ مغفرت ہے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کے پروانے۔ اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ مسلمان کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی ہوتی ہے کہ سارا دن کا پیاسا ہے، بھوکا ہے، اب اللہ کی نعمت سامنے، اور ایک اس دن خوشی ہوگی جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرے گا۔ اور اسی طرح یہ بھی حدیث مبارک میں آیا ہے کہ جو مسلمان خالص نیت کے ساتھ اور خالص دل کے ساتھ افطار کے آنے سے چند منٹ پہلے جو ہے اللہ سے دعا مانگتا ہے وہ ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ اس لیے انسان جو ہے کبھی کھجوروں پہ لڑ رہا ہے اور کبھی اس کو ضائع نہ کرے، افطار سے 10-15 منٹ پہلے دعائیں شروع کر دیں۔ اور دعا کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے درود شریف پڑھیں، جتنا ہو سکے 1 دفعہ، 3 دفعہ، 7 دفعہ، 11 دفعہ، 21 دفعہ، 100 دفعہ، 1000 دفعہ، یعنی دعا کے اول میں بھی درود ہو اور آخر میں بھی درود، اور درود پڑھنے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، جیسے کہ اور نہ آئے تو سورۃ فاتحہ پڑھ لی، اس سے بڑی دعا اور اس سے بڑی حمد و ثنا کیا ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ کو اللہ کے ناموں کے ساتھ پکاریں گے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، اللہ کے ناموں کے ساتھ پکاریں، اور اس کے بعد وہ دعائیں جو حضور نے بتائیں یا پھر اپنی زبان میں جو مرضی آئے اللہ سے مانگیں، لیکن کسی کی انسان کی بربادی اور ہلاکت کی دعا نہ مانگیں، اور کسی رشتہ داروں کو لڑانے کی اور قطع رحم کی دعا نہ مانگیں، اور کسی حرام کو ملنے کی دعا نہ مانگیں، اور تو وہ دعائیں جو ہے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے میرے محبوب نے، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کبھی خالی نہیں جاتی، یا تو جو آدمی مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے حج نصیب فرما دے، حج نصیب ہو گیا، یا دعا مانگ رہا ہے لیکن وہ تو چیز نہیں ملی لیکن مصیبت آ رہی تھی، اللہ نے اس کو دفع کر دیا۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کی دعا کو قیامت کے لیے لکھ دیا جاتا ہے، ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے، اس کا بدلہ اس کو قیامت میں ملے گا۔ تو جب قیامت میں دعاؤں کا بدلہ ملے گا وہ کہے گا یا اللہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا بھی منظور نہ ہوتی، آج ہی سارے مجھے بدلے مل جاتے۔ تو یاد رکھیں کہ دعا جو ہے وہ کبھی خالی نہیں جاتی، صرف شرط یہ ہے کہ مانگنے والا ہو، شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو، شرط یہ ہے کہ تڑپ ہو، شرط یہ ہے کہ درد دل سے دعا مانگے۔ جو دعا دل سے نکلتی ہے نا یاد رکھیں وہ اثر رکھتی ہے۔ اور اسی طرح حضور نے منع فرمایا ہے کہ ان قلب اللاہم، کہ اگر زبان پر تو دعا مانگ رہے یا اللہ آج نصیب فرما، عمرہ نصیب فرما، رمضان نصیب فرما، مدینہ پاک، لیکن دل غافل ہے، دل کسی اور طرف لگا ہوا ہے۔ کیا معنی؟ بر زبان تسبیح و در دل گاہ خر، کہ زبان پر تو تسبیح ہے لا الہ الا اللہ، خیال یہ ہے کہ پتہ نہیں میرا گدھا جو ہے اس کو کسی نے پانی پلایا ہے نہیں پلایا۔ تو اب زبان کے اندر تو تسبیح ہے اور دل کے اندر کھوتا اور گدھا کھڑا ہوا ہے، تو دعا کہاں منظور ہوگی؟ دعا یہاں مانگ رہا ہے اور خیال ہے یار پتہ نہیں میرے بیوی بچوں کا کیا بنا، وہاں ملک میں کیا حال ہوگا، گھر میں کیا حال ہوگا، پتہ نہیں راشن بھی ہے کہ نہیں ہے، تو پھر دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ غافل دل سے کبھی دعا نہ کرو۔ اور علماء نے اور اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ جب دعا مانگو اور دل لگتا جائے دعا میں کہ بالکل زبان پہ دعا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، دل میں رقت ہے، بدن
خوف ہے، بدن پہ لرزہ طاری ہو رہا ہے، سمجھو کہ رحمت کی گھڑی آ گئی ہے، اور مانگو اور مانگو اور مانگو، اور دعا مانگ رہے ہو دل نہیں لگ رہا، بس کر دو. ایسا نہ ہو کبھی نافرمانی کی وجہ سے کہ اچھا مانگتے مجھ سے ہو اور دیکھتے ادھر ہو. اب دیکھیں نا مثال کے طور پر آپ کسی بادشاہ کے سامنے یا گورنر کے سامنے یا حاکم کے سامنے کھڑے ہو کے بات کریں، بات اس سے کریں اور دیکھیں اس طرف، تو وہ کہے گا یہ کون ہے بے وقوف، نکالو اس کو مجلس سے، بات مجھ سے کر رہا ہے اور دیکھ ادھر رہا ہے. تو آپ مانگیں تو اللہ سے اور نظر ادھر ہو اور دل ادھر ہو اور خیالات ادھر ہو، دعا کیسے منظور؟ وہ دعائیں اس لیے منظور نہیں ہوتی ہیں کہ ان کے اندر اخلاص نہیں ہوتا، ان کے اندر وہ اطمینان اور یقین نہیں ہوتا. ورنہ جب اللہ کا حکم ہے کہ مجھ سے مانگو تو اللہ کا فرمان سے زیادہ سچا فرمان کس کا ہے؟ اللہ نے فرمایا مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. تو اسی طرح میں نے عرض کیا نا کہ اللہ نے رحمت کا ایک دریا بہا دیا. اچھا آپ نے کسی کو افطار کے وقت پانی پلا دیا ہے، آپ کو بھی پورے روزے کا ثواب مل جائے گا. آپ نے کسی کو ایک کھجور کھلا کے افطار کرا دیا، آپ کو بھی پورے روزے کا ثواب مل جائے گا. لیکن کوشش یہ کریں کہ سحری ہے یا افطاری ہے، سوکھی روٹی ہو لیکن حلال کی، اور اگر مال مشتبہ ہے، اگر گوشت مشتبہ ہے، اگر جو چیزیں آپ روز مروز کھا رہے ہیں وہ مشتبہ ہیں، تو پھر خدا کے لیے اللہ کے روزوں کو برباد نہ کریں، پھر زمزم سے افطار کر لیں. اچھا بعض جاہل لوگوں نے یہ بھی بنایا ہوا ہے کہ جی نمک سے افطار کرتے ہیں، یہ بالکل جاہلوں کی بات ہے، کسی پتہ نہیں ہندو نے گھڑی ہے یا مسلمان نے گھڑی ہے. اسی طرح سنت یہ ہے، یاد رکھو کہ افطار کے وقت تازہ کھجور ہو جو ابھی ابھی اتری ہے. اس لیے آپ دیکھیں نا یہ عرب لوگ جو ہیں ماشاءاللہ اللہ نے ان کو توفیق دی ہے، یہ سارا سال کھجوریں کولڈ سٹوریج میں تازہ رکھتے ہیں، رمضان آئے گا تو پھر نکالیں گے. وہ ایسے ہوگا کہ ابھی ابھی کھجور اتری ہے درخت سے، خاص طور پہ روتانا جو ہے وہ خراب ہی نہیں ہوتی، 2 سال بھی رکھی ہے. تو سب سے افضل یہ ہے کہ رطب، حضور نے فرمایا تازہ کھجور پہ افطار کرو. اور یہ بھی ہے کہ کھجور کھاؤ تو یا 1 دانہ کھاؤ یا 3 کھاؤ یا 7 کھاؤ، یعنی اس کا عدد جو ہے جتنا وطر ہوگا اتنا زیادہ وہ فائدہ ہوگا. اور حضور نے فرمایا کہ اگر آپ کو تازہ کھجور نہ ملے تو پھر سوکھا صحیح، پرانی کھجور صحیح، پچھلے سال والی صحیح، وہ اس سے افطار کریں. اور فرمایا کہ اگر وہ بھی نہ ملے تو پھر پانی سے افطار کریں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو افطار کرنا جو ہے وہ میٹھی چیز پسند ہے، کہ جب بھی افطار کریں تو میٹھی چیز سے افطار کریں یا پانی سے افطار کریں. یہ جو ہمارے انڈو پاک نے اللہ عالم کہاں سے سیکھا ہے کہ افطار کے خاص طور پہ رمضان میں سموسے خریدنے کے لیے لینے لگتی ہیں، نعوذ باللہ. سموسے ہیں اور پکوڑے ہیں اور کرارے ہیں اور چٹخارے ہیں. یہ پتہ نہیں ہندوؤں نے ان کو سکھایا ہے، سکھوں نے سکھایا ہے، کس نے سکھایا ہے؟ اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ حضور پاک نے کبھی پکوڑے کھائے ہیں رمضان میں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں کبھی افطار کے وقت سمبوسہ کھایا ہے؟ تم کیسے عاشق رسول ہو کہ جی میری جان قربان لیکن سمبوسہ نہیں چھوڑ سکتا؟ میری جان تو قربان ہے لیکن جناب آج کل پکوڑے بڑے مرچ والے بنے ہوئے ہیں اور آلو والے بنے ہوئے ہیں اور کچالو والے بنے ہوئے ہیں اور شلگم والے بنے ہوئے ہیں اور مولی والے بنے ہوئے ہیں. عورتیں گھر میں سارا دن بیچاری خاوند روزے رکھتے ہیں، وہ بیچاری کھانے پکاتی رہتی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. دیکھیں نا جی رمضان ہو، روزہ ہو، آج کل دیکھیں آپ کے ملک میں 50 ڈگری فارنہائٹ پہ سورج پہنچا ہوا ہے، یعنی لوگ کھڑے کھڑے ہیٹ اسٹروک سے گر جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں. اسی طرح بعض جگہ 47 ہے، بعض جگہ 43 ہے، بعض جگہ 45 ہے. تو اور پھر یہ ہے کہ وسائل بھی نہیں ہے نا. دیکھو نا یہاں تو الحمدللہ میں تو ہمیشہ اپنے دوستوں سے کہتا ہوں، میں کہا یار مکے مدینے پاک کے روزے تو مفت کے روزے ہیں،
انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا بھی آرام سے ساری رات جاگتے رہتے ہیں، صبح کی نماز پڑھ کے ایئر کنڈیشن چلا کے کمبل لپیٹ کے سوتے ہیں، سردی لگتی ہے، ظہر کو اٹھیں گے نماز پڑھ کے انشاءاللہ پھر لیٹ جائیں گے، حضرت کی ابھی نیند پوری نہیں ہوئی، 6 گھنٹے سو چکا ہے، پھر سو جائیں گے، اور پھر عصر کے بعد جو ہے جناب پھر وہی تیاری شروع ہو جائے گی کہ شربت ہو اور اناناس ہو اور جام شیریں ہو اور قصر شیریں کی مٹھائی ہو اور پکوڑے ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میرے دوست تو نہیں کہہ سکتا، بہرحال مہربانی فرماتے تھے، بزرگ تھے، میرے خیال میں ان کی عمر 80 سے اوپر ہوگی، خیال ہے میرا، اللہ عالم، لیکن ماشاءاللہ اللہ نے ایسی صحت دی تھی، نہیں کہ ہم اب چل نہیں سکتے، گھٹنے بھی جواب دے گئے، اور گردن کا یہ حال ہے میں کہ نہیں ادھر دیکھ سکتا ہوں، نہیں ادھر، کہ ابھی وہ محبت سے بیچارہ مل رہا تھا، تھوڑا سا اور جھٹکا دیتا تو کام ہو گیا تھا ماشاءاللہ۔ یہاں رواج ہے نا، ملیں گے پھر گردن میں بھی ہاتھ، گردن کا کیا قصور ہے بیچاری کا یار، بوسہ بھی دینے سامنے کھڑے ہو کے دے دو، یہ کون سا بوسہ ایک بار اس کی گردن میں ہاتھ ڈال، میں بیوی ہوں تمہاری، عجیب سا رواج ہے جناب، گلے میں باہیں تو بیوی کے ڈالی جاتی ہے نا، استاد کو تو ماتھے پہ بوسہ دیا جاتا ہے، سر پہ بوسہ دیا جاتا ہے، اور وہ آرام سے بیٹھا کر اس کو تکلیف پہنچا کے بوسہ دینا ہے تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ اس بیچارے کو تو خیر پتہ نہیں تھا، اس نے آمدن تو نہیں کیا، لیکن اس کو اتنا تو سننا چاہیے تھا کہ 18 دن ہو گئے استاد بیمار ہیں، کیا بیماری ہے؟ نماز کھڑے ہو کے بھی نہیں پڑھ سکتے، صرف میں فرض میں کھڑا ہوتا ہوں اور وہ بھی مشکل سے، کیونکہ حکم ہے کہ اگر قیام کر سکتے ہو اور نہیں کرتے نماز نہیں ہوتی۔ ہاں ایک آدمی قیام کر ہی نہیں سکتا، بیٹھ کے بھی جائز ہے، سو کے بھی جائز ہے، لیٹ کے بھی جائز ہے، اشارے سے بھی جائز ہے، لیکن اگر کھڑے ہونے کی طاقت ہے اور پھر کھڑا نہیں ہوا نماز نہیں ہوتی۔ تو اب میں مجبور ہو کے فرضوں میں تو کھڑا رہتا ہوں کہ چلو اللہ کرے میرے فرض تو صحیح ہو جائے، اور باقی سنت نفل پھر کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتا ہوں کہ مجبوری ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ابھی سے تیاری کر لیں، ابھی سے توبہ کر لیں، ابھی سے گناہوں کی معافی۔ میں یہ نہیں کہتا آپ شربتیں نہ پئیں، اچھے کھانے نہ کھائیں، رات کو جا کے کھا لیا کریں نا گھر میں، لیکن افطار تو سنت کے مطابق کریں نا۔ اور آپ کو شاید احساس ہو نہ ہو، جہاں آپ پکوڑے کھاتے ہیں نا 2 صفوں تک اس کی ہوا ہوتی ہے، لوگوں کی نمازیں برباد ہو جاتی ہیں ماشاءاللہ۔ انا للہ و انا، کیونکہ پکوڑے کی ہوا آپ خود جانتے ہیں کیسے ہوتی ہے، تو لیکن کھجوریں 2 کلو کھا جائیں ہوا تو نہیں آئے گی۔ اللہ کے نبی کی حکمتیں ہیں کہ آپ وہ میرے دوست میں بتا رہا تھا کہ وہ ماشاءاللہ رمضان میں روزانہ عمرہ کرتا تھا، روزانہ۔ احرام رمضان میں اس نے کھولا ہی نہیں، سر پہ اسلحہ پھروایا تو وہی چادر سر پہ ڈال دی اور نماز پڑھی آرام سے، اور پھر اس کے بعد پھر چل پڑے۔ کبھی وہ رات کو تراویح کے بعد چلے جاتے تھے اور فجر کی نماز تک وہ اپنا عمرہ مکمل کر لیں، آرام سے عمرہ بھی ہو جاتا، رش بھی نہیں ہوتا، اور جناب نماز پڑھ کے پھر آرام سے سو جاتے تھے۔ تو ایک دن انہوں نے کہا مجھے اشارے سے کہ یار بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا تو اس نے اجوا کھجوریں رکھی ہوئی تھی، اور ایک جگ تھا چھوٹا سا، اس میں مشروب تھا، تو کہنے لگا اس میں دودھ بھی ہے، زمزم بھی ہے، شہد بھی ہے، چونکہ ان تینوں چیزوں کو اللہ کے شفا فرمایا، تو میں ان تینوں چیزوں کو جمع کر لیتا ہوں اور اسی سے افطار کرتا ہوں کہ کھجور کھا لی اور 2-3 گلاس یہ چڑھا لیے، سارا دن پتہ ہی نہیں لگتا عمرہ کرنے کا، بھاگنے کا، دوڑنے کا، اتنی اللہ انرجی دے دیتے ہیں، طاقت دے دیتے ہیں کہ پھر مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں۔ اچھا کبھی کبھی زیتون بھی رکھا کریں، چونکہ جن چیزوں کا قرآن میں ذکر ہے نا ان کا خیال کیا کرو۔ قرآن میں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تو طور تو خیر پہاڑ کا نام ہے، اور تین کہتے ہیں انجیر کو، زیتون مشہور ہے، تو اگر تازہ نہ ملے تو اس کا تھوڑا سا وہ دانے اچار والے رکھ لیے تاکہ سنت پوری ہو جائے،
وہ بھی نہ ملے تو چلو تو زیتون کا تیل، حضور تو تیل میں روٹی ڈبو کے کھاتے تھے، آپ کے لیے سالن کیا تھا؟ زیتون کا تیل، اس میں روٹی ڈالی اور کھا لی۔ اور یا کبھی خل مانا سرکہ، حضور سرکے سے روٹی کھاتے تھے۔ ہمیں بھی یاد ہے یار، آج کل تو سب بڑے آدمی بن گئے نا، جب مکہ شریف آ گئے، مدینے آ گئے، ایئر کنڈیشن گاڑیاں مل گئیں، ایئر کنڈیشن گھر مل گیا، وہ بھی کہتے ہیں پدرم سلطان بود۔ میرا تو باپ جناب بادشاہ تھا، اور ہمارے شلغم کے باغ ہوا کرتے تھے جو ہمارے گھروں کی چھتوں پہ لگائے ہوئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ، شلغم کا بھی باغ کا بھی دیکھا ہے۔ تو یہ تو قدرتی بات ہے، ورنہ ہم کیا لوگ، ہم گرمی کے روزوں میں مجھے یاد ہے کہ لسی کا اتنا بڑا دکھا ہوتا تھا، بس وہاں سے پانی ڈالتے جاتے پلاتے جاتے۔ میں نے کہا حضرت کتنا پانی ڈالیں گے؟ فرمایا بابا لڑائی اور لسی جتنا بڑا ہو بڑھ سکتی ہے، لسی میں بھی پانی ڈالتے جاؤ بڑھتی جائے گی، لڑائی بھی لڑتے جاؤ بڑھتی جائے گی، یہ دو چیزیں ہیں جتنا بڑھاؤ بڑھتی ہیں، گھٹتی نہیں ہیں۔ یہ افطار ہوتا تھا۔ اچھا، اور سردیوں میں گڑ کی چائے ہوتی تھی، جب ہم پڑھتے تھے نا گڑ کی چائے بنی ہوتی تھی، اور بڑے شوق سے ہم وہ گڑ کی چائے پیتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہمارے شیخ تھے حضرت گمانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان لوگوں کی، میرے تمام مشائخ کی، اساتذہ کی، محبین کی، مخلصین کی، معاونین کی جو فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنائے، اللہ تمام مسلمانوں کے قبروں کو نور سے بھر دے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کر دے۔ تو یہ تو رحمت کے دریا ہیں، اب پھر بھی محروم رہ جاؤ تو اس کا کیا